جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا اس کو تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے. تقریباً 1 سال پہلے بھارت نے وہاں پر جو لاک ڈاؤن لگایا، تقریباً 1 سال سے مقبوضہ کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں. وہ لاک ڈاؤن میں ان کی زندگیاں جیرن بنا دی گئی ہیں، اور ہر نقطہ نظر سے جس مرضی اینگل سے ان کو دیکھا جائے، ان کے بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بیمار ہوں، ہر شخص کشمیر میں سفر کر رہا ہے. تو ایسے میں گزشتہ 1 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور خصوصی طور پر کشمیر کمیٹی اور دفتر خارجہ کی کیا کارکردگی رہی ہے، اس کے اوپر اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہیں دنیا کے اندر، وہ کشمیر کاز کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے اس وعدے کو جسٹیفائی کر سکیں؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ برطانیہ سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کشمیر کے حوالے سے نہایت ہی معتبر آواز لارڈ نذیر احمد صاحب، ممبر برطانیہ ہاؤس آف لارڈز کے. لارڈ نذیر احمد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بھارت کی جانب سے جو ختم کیا گیا، اب تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے. تو اس 1 سال کے اندر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کیا کارکردگی نظر آئی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ حیدر ایاز خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. 1 سال انلیگل آکیپیشن کو ہو گیا ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کی خلاف ورزی ہے. اور کیونکہ جو سٹیٹس تھا، جو اسپیشل سٹیٹس تھا، وہ ایک اگریمنٹ تھی دونوں کشمیری لیڈرشپ اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے درمیان. اس لیے وہ اسپیشل یہ نہیں کہ وہ جناب انہوں نے چوز کیا کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ یہ سٹیٹ ان کی تھی نہیں. جو ایکچول انڈیا پاکستان کے بننے کا جو فارمولا تھا، اس کے تحت تو میجورٹی مسلمان تھے، وہ تو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے. لیکن کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ اس وقت معراج جاری ہوا. اب یہ ہے کہ پچھلے 5 اگست 2019 سے لے کر یہ بلیک ڈے، سیاہ دن جو ہندوستان نے پورے ریکارڈ توڑ دیے ہیں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بند رہا. ابھی 2G ہے جس سے وہ اپنا کاروبار، اپنے کام نہیں کر سکتے، کٹ آف ہے دنیا سے. پھر $5.5 بلین کا جو بزنس کا نقصان ہوا ہے. ان کی سول سوسائٹی، انڈین سول سوسائٹی، ان کے جو انڈیپینڈنٹ لوگ، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم کی جو انتہا ہے اس کو بند کیا جائے اور جو سیج ہے اس کو اینڈ کیا جائے. تو پاکستان کا رول تو یہ بنتا تھا، جس طرح پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے تھے کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، جس طرح پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ کشمیر کی آواز اٹھائیں گے. انفارچونیٹلی کچھ پی ٹی آئی کے دوست اور اسلام آباد میں لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تقریر کرنے سے یا 2 تقریر کرنے سے یا بیان دینے سے، شاہ محمود صاحب کی پریس کانفرنس سے دنیا ہل جائے گی اور وہ جناب دنیا کوئی نہ کوئی ایکشن لے گی. وہ نہیں ہوگا، بلکہ جو انٹرنیشنل جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے وہ کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. وہ محنت نہیں کی، وہ لابنگ نہیں کی انٹرنیشنل لیول پہ. صاحب، کیا کرنا چاہیے تھا پاکستان کو آپ کے خیال میں جو پاکستان نے نہیں کیا؟ دیکھیں، ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جو بڑے کیپٹلز ہیں وہاں پہ کیس آرگیو کرنا تھا کہ ہندوتوا کتنا ڈینجر ہے ریجنل پیس اور ورلڈ پیس کو. اور جو انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو مسلمانوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ، پھر جو ڈیلٹس اور مائنورٹیز کے ساتھ، پھر جو ریجنل تھریٹ، جو پیس کو تھریٹ، وہ یہ ہے کہ ہندوتوا گورنمنٹ، RSS فاشسٹ گورنمنٹ نے پنگا لیا ہوا ہے چائنا کے ساتھ، نیپال کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. تو بار بار وہ کرتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ پیرانوئڈ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو اور اسی بیسس پہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جس طرح نیتسیز نے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ہر چیز جو بھی بلیم تھا وہ مسلمانوں کو دینا شروع کیا.
تاکہ وہ جو ان کے رائٹ ونگ جاہل لوگ ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹر بھی ایسے ہی ہیں, لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے کہ وہ فیشزم کو بلیو کرتے ہوں. بالکل لیکن ٹھیک. اچھا لارڈ نذیر احمد صاحب, آپ کشمیر کے حوالے سے بڑے ایکٹیو ہیں, تو گزشتہ ایک سال کے اندر آپ کو کسی طریقے سے کوئی رابطہ کیا گیا دفتر خارجہ کی جانب سے یا کشمیر کمیٹی کی جانب سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور یا آپ سے کوئی مشورہ کیا گیا اس حوالے سے؟ حیدر حیات خان صاحب الیکشن سے پہلے تو تقریروں میں بھی عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مثالیں دیتے تھے کہ وہاں پہ انگلینڈ میں ایک لارڈ نذیر احمد ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے بش اور بلیئر کی مخالفت کی. اس کے بعد وہ رابطہ بھی کرتے تھے, ان کا ای میل ایڈریس اور ان کا جو موبائل فون نمبر ہے وہ تو خیر بزی ہو گئے ہیں بہت ہی. اور پھر جب پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بھی بیٹھے ہوں, پہلے میاں صاحب تھے اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی والے تھے, ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہاں پہ. ویسے تو یہ ملتے جلتے رہتے ہیں, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب ٹیکس کا جواب بھی نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں ان کے فارن آفس کے آفیشل کیا ایکسپیکٹ کروں, کیونکہ حیدر حیات خان صاحب ان کے جتنے بھی آفیشل ہیں ان کے تو تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, ٹی اے ملتا ہے, ان کے تو بیگمات کے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں, ان کے بچوں کی پڑھائیاں, وہ سارے وی آئی پی کلاس کے لوگ ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے میرے جیسے لوگ جو مفت میں کام کرتے ہیں, مفت میں پاکستان اور کشمیر کے نمائندگی کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ لڑتے ہیں, چاہے وہ ٹویٹر پہ ہو, فیس بک پہ ہو, ٹی وی پہ ہو, جہاں بھی ہو. تو ہم لوگ یہاں پہ یہ کچھ ہمارے نائب دوست ہیں جو نعرے لگاتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل کوئی رابطے میں نہیں ہے. اچھا لارڈ نذیر احمد صاحب, مجھے دفتر خارجہ کی کارکردگی کے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. چلیں آپ سے تو رابطہ نہیں کیا, لیکن آپ چونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک اور اینگل ہے دیکھنے کا, باہر سے انٹرنیشنل کمیونٹی اور طرح سے ان ایشوز کو دیکھ رہی ہے. آپ کشمیر کے حوالے سے یورپ میں بھی بار بار جا رہے ہیں, آپ کانفرنسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ دفتر خارجہ کی کارکردگی آپ کو گزشتہ ایک سال میں اسپیسیفکلی کشمیر کے حوالے سے کیسی لگی؟ دیکھیں کبھی کبھی وہ جو ہے وہ بیان اچھا دیتے ہیں, لیکن میں تو یہ چاہتا تھا کہ دفتر خارجہ جو ہیں وہ اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو پریپیئر کریں اور ان کو بریفنگ ریگولر دیں کشمیر کے اوپر, ان کو نیریٹو سیٹ کریں اور پھر جو ہندوستان کا نیریٹو ہے اس کو اپوز کر کے وہ جو ہے وہ کم از کم لوگوں کو باہر بھیجیں تاکہ وہ بڑے بڑے تھنک ٹینکس اور جو سینٹرز ہیں وہاں پہ پاکستان کا کشمیریوں کا کیس جو ہے وہ لڑ سکیں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. پھر جب یہ ٹینشن تو ان کا بنتا تھا یہ جو فورن آفس والے ہیں کہ وہ ریجنل کانفرنس بنائیں, اپنی لابی قائم کریں تاکہ ہندوستان کو ایکسپوز کیا جائے. اب ہندوستان تو خود جو ہے وہ آئسولیشن میں چلا گیا ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ فارن آفس کی وجہ سے ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ نہیں بات. مطلب کہ فارن آفس کا آپ کو وہ کردار نظر نہیں آیا جو ہونا چاہیے تھا بیسیکلی؟ بالکل درست ہے جی. تو اس میں کیا ریزن کیا لگتی ہے آپ کو, کیوں فارن آفس اس طرح ایکٹیولی پرفارم نہیں کر پایا؟ دیکھیں ایک تو جو ٹیم کیپٹن ہے وہ اگر ٹھنڈا ہو تو پھر سارا کچھ پھر, کیونکہ میرے خیال میں تو شاہ محمود قریشی صاحب تو اسلام آباد چھوڑ کے ویسے نہیں نکلتے ہیں, کہیں ان کا ریسنٹ ٹور تو نہیں ہوا, کیونکہ ان کو تو یہی شک ہے کہ اگر وہ باہر جائیں گے تو پیچھے یہ ویکنسی نہ نکل آئے بڑی جاب کے لیے. کون سی ویکنسی لارڈ نذیر احمد صاحب؟ جی کون سی ویکنسی؟ آپ کو بالکل پتا ہے کہ جو ویکنسی پرائم منسٹر کی اور یہاں پہ جو اپوزیشن اور اسپیشلی جو پنجابی اپوزیشن کے جو بڑے بڑے بگ گنز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں, بلکہ پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان جائے اور شاہ محمود آئیں اور پھر نیب کو بھی ریفارم کیا جائے اور پھر ان کے حالات بھی جو ہیں وہ بہتر ہوں. اچھا لارڈ نذیر احمد صاحب, آپ کی یہاں پر برطانیہ میں بھی اور یورپ میں بھی کشمیری کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوتی ہے, تو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں آپ کے خیال میں ان کی کیا توقعات ہیں پاکستان سے؟ توقعات تو بہت زیادہ ہیں اور 70 سال سے ہیں,
اور مور ریسنٹلی اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں جو یہ آر ایس ایس بی جے پی گورنمنٹ کی انتہا ہوئی ہے، وہاں پہ اکنامک تو جو نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے، لیکن یہ جو فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، لاک ڈاؤنز ہوتی ہیں، جو سرچ آپریشنز ہوتے ہیں، اس میں دیکھیں میں اگر یہ بات آپ کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے یہ کہوں، حیدر ایاز خان صاحب اگر میرے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی پرایا آدمی وہ گھس کے اندر آ جائے اور ہماری مائیں بیٹیاں جو ہیں ان کو اگر وہ دھکے دے کے وہ سائڈ پہ کرے، یا مجھے اور آپ کو دوسرے کمرے میں لے جائے اور ان سے کوسچننگ شروع کرے، دیکھیں کتنی بری بات، اور یہ ہمیں ایک انسان کو بریک کر دیتی ہے، ایسی غیرت والے انسان کو. اور یہ جو آپ نے لارڈ نذیر احمد صاحب آپ جو مثال دے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ وہاں پر ٹارچر کی سب سے نچلی سطح یہ ہے، چیزیں اور معاملات وہاں پر اس سے بہت آگے کی ہیں. یہ ہر روز ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. اور وہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ترکش ایک پروفیسر ہیں جنہوں نے کافی آر ایس ایس پہ سرچ کی ہوئی ہے اور ریسرچ کی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 300 ہماری نوجوان بیٹیاں کشمیری جو ہیں وہ ان کو گھروں سے لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تو اٹھا کے یہ ہندوستان کے جو وہ بڑے آرمی آفیسرز ہیں، جی ہاں، وہ ایسے ہی جس طرح ویتنام میں امریکنز نے یہ ابیوز کیا تھا، ایسے ہی ابیوز کرنے کے لیے لے گیا رہے. ان کی کیا حالت ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن 12-14 ہزار جو نوجوان ہیں وہ مسنگ ہیں. اور بہت سارے لوگ ڈر کے مارے بولتے نہیں ہیں کہ بھائی ایک بیٹی تو اٹھا کے لے گئے، تیسری دو تین جو دوسریاں ہیں ان کو کوئی نہ لے جائے، ماں کو نہ اٹھا کے لے جائے. یعنی اتنی حد ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو سائلنس ہے اس کی حد اتنی ہو چکی ہے کہ ہم یا تو ڈرتے ہیں یا اتنے پیسفسٹ ہیں جو لیڈر ہیں ہمارے عمران خان صاحب، وہ نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو. وہ کبھی کبھی جناب پیشنٹ لیکچر دیتے ہیں جس طرح کوئی مفتی اعظم دیتا ہے، لیکن وہ جو اصل بات ہے وہ ہندوستان کو ٹیکل آن کرنا انٹرنیشنل لیول پہ انفارچونیٹلی وہ پاکستان گورنمنٹ نے نہیں کیا. اچھا سر، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سے تو رابطہ نہیں کیا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے، آپ ان سے رابطہ کریں گے اس حوالے سے؟ آپ کی ان کو رائے دیں گے؟ آپ ان کو بتائیں گے کہ سر آپ کو ایسے نہیں، آپ کو ایسے کرنا چاہیے کشمیر کاز کو لے کر؟ دیکھیں عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں تھے تو یہاں پہ ہاؤس آف لارڈز میں بھی میں ان کی میٹنگز کراتا تھا، فارن آفس میں بھی میں نے کروائی. وہ میرا نمبر بھی جانتے ہیں، ان کو پتا ہے میں کہاں پہ ہوں. اور یہ جو پاکستان کی رولنگ کلاس کوئی بھی ہو، یہ رولنگ کلاس جب پاور کے نشے میں ہوتے ہیں نا تو وہ بات نہیں کرتے. تو میرے خیال میں آئی رادر کہ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان سے بات کروں، یہ بہتر ہے بجائے اس سے کہ میں ان کو فون کر کے مجھے کوئی دہی بلے اور روٹیاں کھانے کا شوق نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے کروں گا. اگر ان کو پاکستان سے محبت ہے، کشمیر کے ساتھ محبت ہے، لانگ ٹرم جو اس نیشن کا، اس قوم کا جو انٹرسٹ ہے اس میں اگر ہے تو پھر وہ خود رابطہ کریں. یہ جو اوورسیز پاکستانی یہ ہماری بڑے ایسٹ ہیں، اوورسیز پاکستانی، تو یہ صرف اور صرف چندہ مانگنے کے لیے ہمیں یوز کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی صحیح سنسیریٹی ہو تو پھر ہمارے ویوز کو بھی یہ سوچیں کہ بھائی ان کے ویوز کیا ہیں. پہلے تو ان کے ویوز ٹھیک تھے لیکن اب کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں وہ ہمارے ویوز جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات. بالکل ٹھیک. لارڈ نذیر احمد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین، لارڈ نذیر احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انفارچونیٹلی جو کردار پاکستان کے دفتر خارجہ کا، پاکستان کے وزیر اعظم کا اور ہمارے کشمیر کمیٹی کا ہونا چاہیے، گزشتہ 1 سال کے اندر ہمیں وہ اس طرح ایکٹیولی ہمیں وہ کردار نظر نہیں آیا. گو کہ کئی محاذوں پر ہمارے دفتر خارجہ نے بہت اچھا پرفارم کیا اور بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو تقاریر تھیں ان سے کشمیریوں کے جذبے جو پہلے ہی بہت جوان تھے وہ ان میں ایک نئی جان پھونک دی وزیر اعظم کی تقاریر نے. لیکن شاید کشمیری اس سے بڑھ کر کچھ چاہتے ہیں، ہمیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. اگر وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی
لائن آف کنٹرول پر محاذ کھولنے سے کشمیریوں کی جانوں کو زیادہ خطرہ ہے، اس کم ان کو سیٹسفائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود جہاں پہ کشمیری یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا، اس کے باوجود بھارت اور بھارتی فوج وہ کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت مٹانے میں ناکام ہے۔ آج بھی کشمیر کے گلی کوچوں میں کشمیر بنے گا پاکستان کی آواز گونجتی ہے۔ آج بھی جب کوئی کشمیری شہید ہوتا ہے تو وہ کفن کے ساتھ پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر قبر میں جانے پر فخر محسوس کرتا ہے، اس کے گھر والے بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، کہیں نہ جائے گا، اسٹے ود اس۔